किसी को अपनी भाभी देनी थी गुलाम हैदर को, बड़ी भाभी, क्या देना था गुलाम हैदर को? जो गुलाम हैदर से लोगों को इतनी तकलीफ हो रही, कह रहे हैं कि हमें सबूत दे दो, हम हैदर के पोल खोलेंगे, हम हैदर को बुरा भला कहेंगे, हम यूं करेंगे, हम हैदर की पोल खोल देंगे, हैदर का ऐसी की तैसी कर देंगे। तो भाई तुमसे जो हो सकता है कर लो, ठीक है? आगे का भी जोर लगा लो, पीछे का भी जोर लगा लो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, जय बोलते हैं, आदाब अर्ज़ है, और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल वकास पर्स पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों बात करूँगा एक मरतबा फिर सीमा हैदर केस के हवाले से, और जो दोगले लोग हैं उनका चेहरा भी बेनकाब करूँगा, उनके राज भी फर्श करूँगा, और खुलकर इनकी हरकतें, इनकी जो भी फसाने और जो इनके कसीदे हैं वो सुनाऊँगा, ठीक है? वो मैं बिल्कुल बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों जो लोग आज तक 2 सालों से गुलाम हैदर के केस के अंदर घुसकर सहमति ले रहे हैं और ये कह लें कि दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं और दाद वसूल कर रहा है, कोई जो है ताज़ियतें वसूल कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक तांता बंधा हुआ है, कोई चंदा वसूल कर रहा है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी गुर्बत दिखाकर, अपने बेरोज़गारी दिखाकर लोगों से चंदा वसूल कर रहे हैं, वो भी बात करूँगा। तो दोस्तों 2 साल से आप सभी जानते हैं कि गुलाम हैदर जो पाकिस्तानी है, सभी जानते हैं पाकिस्तानी है, मगर एक वीडियो के मुताबिक मैं एक बात कर रहा हूँ कि गुलाम हैदर जो कि एक बेचारा पाकिस्तानी है, मजलूम बाप है, जो कि कमाने की गर्ज से सऊदी अरब गया था। दोस्तों मुख्तलिफ लोग जाते हैं बाहर, ठीक है, काम के हवाले से जाते हैं, मुख्तलिफ कामों से जाते हैं, 3-3 साल के वीज़ों पे जाते हैं, 1 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के, 4 साल के वीज़ों पे जाते हैं, लोग 5-5 साल के वीज़ों पे जाते हैं। मगर हमने ऐसा नहीं देखा कि अगर किसी का शोहर इस तरीके से गुलाम हैदर जैसे गया था कि वो बाहर जाए और उसकी जो बीवी है पीछे से ऐसे गुल खिला ले और फिर दूसरे किसी मुल्क के बंदे से इस तरीके से बात करके और वो दूसरी जगह चले जाए, जिस तरीके से सीमा हैदर कर रही है। मगर दोस्तों होना तो ये चाहिए था, जो लोग आज हमें तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तानीज़ ने क्या किया है, पाकिस्तानीज़ ने क्या किया है, पाकिस्तानीज़ ने क्या किया है, आज हम सोशल मीडिया पर ये देख रहे हैं, एक दूसरे को ट्रोल किया जा रहा है बिला वजह, कभी किसी को ट्रोल किया जाता है, ठीक है? जो लोग किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहते उनको ट्रोल किया जाता है। तो फिज़िकल इस तमाम मामलात की ज़िम्मेदार आज भी यूपी सरकार है, भारत सरकार है, और रवूपुरा की जो भी इदारे हैं, रवूपुरा के या जो पुलिस है, वो इसकी पूरे ज़िम्मेदार हैं कि अब तक उस महिला के ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अगर कानूनी कार्रवाई इसके ख़िलाफ़ होती तो मेरे ख्याल से कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता था। मगर अब मज़ीद ऐसा लगता है कि मज़ीद ये मामलात बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब एक सीमा हैदर के ख़िलाफ़ ही कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर किसके दिल में डर और किसके दिल में खौफ कि भारत के अंदर जाकर कोई कानूनी केस हो सकता है, कोई कानूनी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाएगी। मगर दोस्तों इसके बरक्स जब हमने देखा है वो जो पहलगाम अटैक होने के बाद जो मासूम लोगों को तंग किया गया है, रात के 3-3 बजे भारत सरकार ने उन लोगों को उठाकर और जो है ना उनको डिपोर्ट करवाया है। ये तो हमने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा कि भारत सरकार ने एक जानिब तो गुलाम हैदर के मासूम बच्चे जो कि अपने घर से दरबदर हैं उनको तो भारत के अंदर रखा हुआ है, और दूसरी तरफ जो लोग लीगली तौर पर 30-30 साल के 35-35 साल से रह रहे थे लीगली तौर पर, उनको निकाल कर बाहर फेंका है। और दोस्तों एक सोशल मीडिया पर बहस जंग छिड़ी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कि वही जिन गुलाम हैदर भाई का जिनसे भी मामला हुआ है उनसे लोग कह रहे हैं कि हमें सबूत दे दो, हम हैदर के पोल खोलेंगे, हम हैदर को बुरा भला कहेंगे, हम यूं करेंगे, हम हैदर की पोल खोल देंगे, हैदर का ऐसी की तैसी कर देंगे। तो भाई तुमसे जो हो सकता है कर लो, ठीक है? आगे का भी जोर लगा लो, पीछे का भी जोर लगा लो, ठीक है? कि जी तुम हमारे को सबूत दे दो, हम हैदर का ऐसा कर देंगे। तुमने पहले भी कुछ नहीं किया था, तुम अब भी कुछ नहीं कर सकते हो। तुम सिर्फ नॉर्मली तौर पे जो तुम्हारी औकात है बैठ कर सिर्फ किसी को टोंट कर सकते हो, जैसे कि वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली मैडम है उनके खिलाफ तुम लोग टोंट कस लो, सही है? इसके अलावा कोई और काम है नहीं। सुर्खी पाउडर लगाकर आगे चलो भाई लाइव, जब तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तुम गुलाम हैदर के ऐप तलाश कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा क्या काम है मुझे तुम ये बता दो।
کیا کام ہے اس کیس کے اندر؟ جب تم غلام حیدر کے ایپ تلاش کر رہے ہو، غلام حیدر کے ایپ تلاش کرنے کیا لوگوں کو بول رہے ہو جو بھی سارے ثبوت ہیں مجھے دے دو، کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے غلام حیدر کے؟ غلام حیدر کسی کے ہاتھ پکڑا گیا ہے؟ غلام حیدر نے کسی کی بیٹی کے ہاتھ لگایا ہے؟ غلام حیدر نے کسی کی بیٹی کو پریگننٹ کر دیا ہے؟ کیا کیس ہے غلام حیدر پہ؟ بتاؤ کیا ثبوت غلام حیدر کے تم کو چاہیے؟ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ منافق قسم کے لوگ ہیں جو ہمیں بھی بھائی بھائی کہتے ہیں، اور جو لوگ ہمیں 6 مہینوں سے گالیاں دے رہے ہیں ان کو جا کر بڑی ہی ادب کے ساتھ آپ بہت اچھی ہیں، میں سنتا ہوں، میں فلانا کرتا ہوں، تو میرے خیال سے ان کو لعنت ہونی چاہیے، ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو، کہ لوگ تو یہاں پر ایسے بھی ہیں جس کو بہن کہتے ہیں، بہن کا رشتہ مطلب کتنا پاک ایک رشتہ ہے، لوگ تو یہاں پر ایسے بھی ہیں اس کو بہن کہہ کے میری چھوٹی بہن ہے، میری چھوٹی بہن ہے کر کے پھر اس سے اس کی پرسنل پکچر بھی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم تو لوگوں سے حیران ہیں بھائی کہ لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بہن ہے اور اس کی پکچر بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، لوگوں کو بھی سینڈ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں، یہاں تو ایسے بھی لوگ مارکیٹ میں آ گئے ہیں، میں تو حیران ہوں بھائی، اتنے گندے لوگ ذہنیت کے لوگ ہیں، تبھی تو یہ لوگ ہم پر تانا کشی کرتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ بھی جن لوگوں کو لے کے بیٹھتے ہیں جن کو اپنی بہن کہتے ہیں، ہمارے بھی ان سے ایسی تعلقات ہوں گے جیسے ان بہنوں سے تعلقات ہیں جو بنائی ہوئی ان کی بہنیں۔ تو میں تو یہی مانتا ہوں کہ بھائی اگر جس کو آپ اپنی بہن کہتے ہیں وہ تو پھر ایک بہن ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر آپ اس کے لیے ذہنیت گندی رکھیں یا آپ اس سے کوئی پرسنل اس کا پوچھیں، مگر میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی بہنوں پر بھی جو خود اپنی پرسنل چیزیں بھی پھر ان کو شیئر کرتی ہیں، فیلنگس بھی شیئر کرتی ہیں۔ تو بھائی بہن اور بھائی میں کوئی پرسنل فیلنگس شیئر کی جاتی ہے؟ ہم تو نہیں مانتے کہ بہن اور بھائی آپس میں پرسنل فیلنگس شیئر کرتے ہوں، اپنے لو کے معاملات شیئر کرتے ہوں، ناکام محبت کی کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے ہوں۔ میں تو نہیں مانتا کہ کوئی بھی بھائی اپنی بہن کو یا بہن اپنے بھائی کو ناکام محبت کی کہانیاں سنا سکے۔ تو دیکھیں بھائی، جو بات کوئی بھی اپنی سگی بہن سے نہیں کر سکتا تو وہ بنی ہوئی بہن سے کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ دل سے اس کو نہیں مانتا ہے بہن، ٹھیک ہے؟ تو لوگ یہاں پر بہن اور بھائی کے ایک پاک رشتے کو بھی پامال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں سے ہمدردی بٹور رہے ہیں، لوگوں کو حد سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسے اوٹھے ہٹکنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور جو لوگ بار بار گھوم پھر کے وہی پرانی باتیں کرتے ہیں کہ میرے کو یوں بولا، مجھے یوں بولا، اس نے یوں بولا، تو ہم تو تمہارے اوپر تھوکتے بھی نہیں ہیں، مہینوں ہو گئے پھر بھی تم اس نے مجھے یوں بولا، اس نے مجھے یوں بولا، لوگوں کے ذہنوں میں یہی باتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنا کام کر لو، بہتر ہے، ورنہ پھر دوبارہ سے اگر تمہارا کام کرا تو پھر تم بہت پریشان ہو جاؤ گے، کیونکہ ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم جی اگر ان کا کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تو ہم ان کے پیچھے لگے رہیں، پکڑے جانے لگے، ہماری عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ بھی جانتی ہے اچھے طریقے سے جس کے جو بھی معاملات تھے جن کے خلاف ہم نے لائیو کی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ ان کا چینل ڈیلیٹ ہوئے، ایسا نہیں کہ پھر ہم روزانہ وہی لے کے بیٹھے رہے، چینل ڈیلیٹ ہو گیا، چینل ڈیلیٹ ہو گیا، چینل ڈیلیٹ ہو گیا تو یہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، وہ صرف نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں اور پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر نفسیاتی مسائل کا شکار جو صرف اپنی میں یوں کیا، میں یوں کرتا تھا، میں یوں کرتی تھی، میں یوں کرتا تھا، جو میں کرتے کرتے جو ہے نا ان کی کھال جو ہے نا، جو میں کرتا ہے نا ان کی کھال پھر الٹا کر کے اتاری جاتی ہے صحیح طریقے سے، جن کے اندر میں ہوتی ہے نا میں تو پھر ان کی کھال الٹی کر کے اتاری جاتی ہے۔ تو دوستو اس تمام معاملات کے اندر جو غلام حیدر ہے وہ ایک مظلوم باپ ہے، اور جو آج پروپیگنڈا چلایا جائے میں یہ ثبوت پیش کر دوں گا، غلام حیدر نے شادی کر رکھی ہے، غلام حیدر کا کلپ آپ کو سنایا، تو بھائی غلام حیدر نے تب تک ہمیں ایگری نہیں کیا ہے کہ اس نے شادی کی ہے نہیں کی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کرے کر لی ہو، اگر کر بھی ہے تو بھائی کسی کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی کسی کو کیا اپنی بہن دینی تھی غلام حیدر کو؟ کسی کو اپنی بھابھی دینی تھی غلام حیدر کو، بڑی بھابھی؟ کیا دینا تھا غلام حیدر کو جو غلام حیدر سے لوگوں کو اتنی تکلیف ہو رہی؟ اس کے معصوم بچے، غلام حیدر کے معصوم بچے آج بھارت سرکار نے بھارت کے اندر روکے رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہا جا رہا ہے یہ سرکار کا معاملہ ہے، سرکار دیکھے گی۔ بھائی سرکار کا معاملہ ہے تو پھر تم کیوں اپنی حصے سے کرانے آ رہے ہو؟ ہم اسی پہ تو آواز اٹھا رہے ہیں کہ سرکار اب تک غلام حیدر کے بچوں کو کیوں نہیں ڈپورٹ کر رہی، ہم اسی پہ بات کرتے ہیں، مگر سرکار دیکھے گی، ہم بات نہیں کریں گے۔ تم بات نہیں کرو گے تو پھر دفعہ ہو گے، گھر کے اندر بیٹھ جاؤ نا، کیوں بات نہیں کرو گے یا نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے؟ ہم سب امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے غلام حیدر کے بچے جلد از جلد کسی طریقے سے اللہ پاک کی
میں تو کہتا ہوں کرم نوازی سے جلد غلام حیدر کے بچے غلام حیدر کو مل جائیں. لوگ آج باتیں اٹھا رہے ہیں کہ جب غلام حیدر نے شادی ہی کر لی تو بچوں کی اس کی ضرورت. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. میرے خیال سے ان کی بھی بیویاں اس طریقے سے بھاگ جائیں اور بچے بھی ساتھ لے جائیں تو پھر وہ بھی یہی کہیں گے اب تو مجھے شادی کرنی ہے تو پھر بچیاں میں ان کو دے دیتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے پیارے بہن بھائیوں. اب اولاد انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، چاہے وہ ایک شادی کرے چاہے 50. اور دوسری بات، جن لوگوں کو تکلیف ہے ان کو تکلیف ہوتی رہے. ہمارے مسلمس میں اگر مسلم ہوں گے لوگ، ہمارے مسلم میں جو سماج ہے اس کے اندر 4 شادیاں جائز ہیں، ٹھیک ہے. اور 4 شادیاں ایسے نہیں کہ غلام حیدر بھائی کی پہلی شادی ہوئی تھی وہ ڈیورس ہو گئی، ایک ہو گئی، پھر سیما سے کی دوسری ہو گئی، اب جو کریں گے آگے چل کے تو وہ تیسری ہو گئی. نہیں، ہمارے اسلام کے اندر ایک ساتھ ایک وقت میں ایک ٹائم میں 4. دوستوں یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اسلام کے اندر 4 شادیاں ایک وقت میں جائز ہیں. اور جو لوگ بار بار یہ تنقید کرتے ہیں کہ غلام حیدر کو اتنی جلدی کیا پڑی تھی، بچے آ جاتے، تو کسی نے کوئی سند دے رکھی ہے غلام حیدر کو؟ میں ابھی بھی غلام حیدر کی اس بات کی پشتی نہیں کر رہا ہوں کہ غلام حیدر نے شادی کر لی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ہرگز میرے الفاظ یہ نہیں ہے. کی ہے نہیں کی ہے مجھے نہیں پتا، میں تو یہی کہوں گا اللہ کرے کر لی ہو اس نے، ٹھیک ہے. لوگ تو یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں کہتے ہیں کہ میں جب یہاں پہنچا تو مجھے پتہ نہیں تھا. پھر کہتے ہیں کہ میں جب اندر گھر میں پہنچا تو وہاں 2 بچوں کے ساتھ ایک عورت تھی، تو غلام حیدر سے پوچھا تو غلام حیدر بتاتا میری بیوی ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کلپ سنائے جاتے ہیں کہ اس نے پرس منگایا، اس نے اجوا کھجور کی پیسٹ منگایا. پھر یہ کہا لگا جاتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے اپنے فلانے دوست سے پوچھا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ حیدر نے شادی کر لی ہے. تو بھائی لوگوں کی کیا زبان ہے، کیا انداز ہے، کیا طریقہ ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال یہاں پر 2 منہ والے بہت سارے لوگ ہیں، اور اس کیس میں جو کچھ اب تک ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف باتیں ہوئی ہیں. تو اس لیے اس ویڈیو چاہتا ہوں میں اجازت، پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.